جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑی ملک ہندوستان کے حالات اس وقت کیسے ہیں، خاص کر ہمارے یو پی کے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت ہمارے سرزمین یو پی کے اندر کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ شروعات میں بیان بازی کی گئی، مسلمانوں کے انٹری پر بین لگا دیا گیا۔ مجھے کوئی افسوس نہ ہوا، تم سے مجھے یہی امید تھی۔ سانپ سے کبھی شہد کی امید نہیں کی جا سکتی، اس کو آپ چاہے کتنا دودھ پلائیں وہ زہر ہی اگلے گا۔ آپ سے ہمیں قطعی یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے حق میں بہتر سوچیں گے۔ مجھے اس کا قطعی نہ اس پر حیرانی ہوئی، نہ مجھے اس بات کا افسوس ہوا تم نے مجھے آنے نہیں دیا، یہ میرے لیے اچھا ہوا۔ اگر آج ہماری انٹری آپ نے کر دی ہوتی تو جتنا تماشا کمبھ میں ہوا ہے سارا ٹھیکرا تم ہمارے اوپر پھوڑتے۔ تم کہتے تم نے بلاسٹ کیا، تم کہتے بھگدڑ تمہاری وجہ سے مچی، تم ہم پر الزام لگاتے، تم نے دہشت کا ماحول قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کہنے کے دروازے بند کر دیے۔ تم خود اپنے پیروں تلے کچلے گئے ہو، تم خود اپنے پیروں تلے روندے گئے ہو، تم نے خود اپنے پیروں پر کلاڑی نہیں کلاڑی پر پیر مارا ہوا ہے۔ ہاں ہاں تم آنکھوں کو چھپا رہے ہو، بتاتے ہو 30 لوگ مرے ہیں، ارے وہاں کے سوشل میڈیا کے ورکرز بتا رہے ہیں سینکڑوں لاشوں کو چھپایا گیا ہے، جن کو دریائے یمنا میں بہایا گیا ہے، گنگا کے سنگم میں بہایا گیا ہے۔ ہاں ہاں جن کو ریت میں دبا دیا گیا، کتنی مائیں بلکتی ہیں جن کی اولادیں کھو گئی، کتنے باپ بچھڑ گئے، کتنے بھائی کھو گئے، کتنی بہنیں چیختی پکارتی آواز لگا رہی ہیں کوئی ہمارے بھائی کو تلاش کرو، کوئی ہمارے بھائی کا پتہ بتا دو۔ ہاں ہاں 20 کلومیٹر سے زائد لمبا جام، یہ آپ نے کتنا لمبا پیکج بنایا تھا، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، آپ نے ساری دنیا کو دعوت دی تھی۔ ہاں ہاں آپ وی آئی پی لوگوں کے لیے وی آئی پی انتظام کرتے ہیں اور مظلوموں اور غریبوں کو پسنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ انصاف تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ووٹ آپ کو تو سب نے دیا تھا، غریبوں نے بھی دیا تھا، امیروں نے بھی دیا تھا، دلتوں نے بھی دیا تھا، پچھڑے ورگ والوں نے بھی دیا تھا۔ پھر وی آئی پی لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے وی آئی پی سسٹم کیوں؟ ان کے لیے الگ سے اسنان کیوں؟ ان کے لیے الگ سے سنگم کیوں؟ کوئی مجھے بتائے ان وی آئی پی لوگوں میں سے کسی ایک کی موت ہوئی ہو؟ کوئی بتائے ان کمزور طبقے والوں میں سے کسی ایک کی موت ہوئی ہو؟ اگر مرے ہیں تو غریب مرے ہیں، کچلے ہیں تو غریب کچلے ہیں، دبے ہیں تو غریب دبے ہیں۔ اگر دبایا گیا ہے، اگر چھپایا گیا ہے تو غریبوں کو چھپایا گیا ہے۔ اب تم نے اس وجہ سے چھپایا ہے تاکہ ان کو 25 لاکھ کا پیکیج نہ دینا پڑے۔ اس میں بھی تمہارے دل کے اندر چور ہے۔ ہاں ہاں یہ حکومتوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، اگر کوئی آیوجن کرے تو اس کی پورے طور پر تمام کے تمام انتظامات کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر۔ تم نے مسلمانوں پر بین لگایا، آج وہی مسلمان تمہارے کام آ رہے ہیں، وہی مسلمان تمہیں پانی پلا رہے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے لیے اپنے کمبھ کے دروازے بند کیے، ان مسلمانوں نے اپنے مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم نے مسلمانوں کو داخل ہونے کے لیے پابند کیا ہے، ان مسلمانوں نے تمہیں اپنے گھروں کے اندر پناہ دی ہوئی ہے، تمہاری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، تمہاری عورتوں کے دوپٹوں کی حفاظت کی ہے۔ ہاں ہاں تم بھوکے تھے، تمہیں کھانا کھلایا گیا، تم پیاسے تھے، تمہیں پانی پلایا گیا، تم بیمار تھے، تمہارا علاج کرایا گیا۔ کیوں؟ اسلام یہی کہتا ہے اگر کوئی تمہارے دروازے پر مظلوم آ جائے اس کا دھرم نہ دیکھو، اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا اسلام کہتا ہے اگر کوئی تمہارے دروازے پر بھوکا آ جائے اس کا دھرم نہ دیکھو، اس کا ریلیجن نہ دیکھو،
اس کا خاندان نہ دیکھو، اس کی برادری نہ دیکھو، بلکہ اس کو کھانا کھلا کر اس کے بھوک کی آگ کو بجھاؤ، کھانا پانی پلا کر اس کے پیاس کی آگ کو بجھاؤ، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے پہناؤ، اس کو سواری کی ضرورت ہے سواری دو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تم نفرت کی بولی بولتے رہے، ہم محبت کو آواز دیتے رہے، تم نفرت کرتے رہے، ہم محبت سے محبت کی بات کرتے رہے، ہم تمہیں بلاتے رہے، آ جاؤ تم میرے بھائی ہو، تم نے ہمیں آنے پر پابندی لگائی، آؤ، ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، تم نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے، ارے ہم نے تو اپنے دل کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، واہ، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے، اور اسلام لوگ جو اسلام کے قریب آئے ہیں انہی محبتوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، اب سوشل میڈیا چیک کریں، انسٹاگرام چیک کریں، میں تو انسٹاگرام والے والا میں آدمی نہیں ہوں، کچھ ہمارے دوست بھیجتے ہیں، کتنے لوگ ہیں انہی کے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت مودی کو کتنی گالیاں مل رہی ہیں، یوگی صاحب کو کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے انتظامات کو کوسا جا رہا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، ہماری تو ہر جگہ تعریف ہوتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ تم نے جو ہم پر بین لگایا ہماری انٹری پر، یہ ہمارے لیے وردان ثابت ہوا، یہ ہمارے لیے تحفہ ثابت ہوا، ورنہ سارا ٹھیکرا تم ہم ہی پر پھوڑتے، اللہ نے تمہیں موقع ہی نہیں دیا۔ ہاں، لاس اینجلس کی آگ سے سبق سیکھو ظالموں، دنیا کا سپر پاور گھٹنوں پہ ہے، مہینہ ہونے کو ہے، امریکہ میں ایسی آگ لگی، جو رب کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، دنیا کا سپر پاور گھٹنوں پر آ گیا، 450 کلومیٹر سے زائد علاقہ آگ کی نظر آتش ہو گیا، راکھ ہو گیا، ہزاروں مکانات جل گئے، کئی امواتیں ہو گئی، دنیا کا سپر پاور آج پورے طور پر دنیا سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ لاس اینجلس میں امریکہ جیسے سپر پاور کو، امریکہ جیسے ٹیکنالوجی کے ماہر دیش کو گھٹنوں پر لا کر رب ذوالجلال نے بتایا ہے، اے دنیا کے انسانوں سنو، سپر پاور امریکہ نہیں ہے، سپر پاور رب ذوالجلال۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بے شک، سپر پاور ذات اللہ سپر پاور نہیں، سپریم پاور ہے، سپریم پاور۔ جو اسلام ہمیں کہا جاتا ہے اسلام نفرت سکھاتا ہے، نہیں بھائی بابا، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام اخوت سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے، اسلام نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ جو اسلام کے لوگ قریب آ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اخلاق سے قریب آ رہے ہیں، مسلمانوں کے کردار سے قریب آ رہے ہیں، مسلمانوں کے کیریکٹر سے قریب آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو صحیح علم پڑھاؤ۔ ڈاکٹر کولنز یہودی حفظ الرحمان بھائی ٹکرا گیا بامبے ایئرپورٹ میں، تنزانیہ کی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے بامبے سے تنزانیہ کا سفر کرنا تھا، پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ، پھر انگلینڈ، ملک شام ہوتے ہوئے ہندوستان آنا تھا۔ 18 روز کا وہ سفر تھا میرا، پچھلے سال کی یہ بات ہے۔ میری عادت ہے جب میں ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں یا ریلوے اسٹیشن پر اور فلائٹ میں یا ٹرین میں کچھ وقت ہوتا ہے اور ہمارے 2 4 6 احباب اگر ہوتے ہیں تو میں دنیا کی بات نہ کر کے دین کی بات کرتا ہوں۔ تو بامبے ایئرپورٹ پر میں کچھ نبی کی سیرت پر بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کولنز مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، جب میری بات مکمل ہوئی تو میرے قریب آیا۔ What is your name؟ میں نے کہا my name is سلمان۔ آپ کا ریلیجن؟ میں نے کہا اسلام۔ کہاں سے؟ میں نے کہا میں یوپی سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا اچھا، آپ محمد کو نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا آف کورس، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پروفٹ مانتا ہوں، وہ میں ہمارے آئیڈیل اور ماڈل۔
میں نے کہا آپ کا تعارف؟ کہنے لگے ہمارا نام ڈاکٹر کالنس ہے۔ کہاں کے رہنے والے؟ آر یو فرام؟ آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا میں جرمنی سے ہوں۔ جرمنی؟ فرانس؟ میں فرانس کا ہوں۔ میں نے کہا اچھا انڈیا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا انڈیا میں گھومنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کا مذہب؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں۔ کس نبی کو مانتے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا میرے نبی کو؟ کہا نہیں مانتے۔ کہنے لگا اچھا آپ کی باتیں سن کے مجھے اچھا لگا، آپ کو اپنے نبی کے بارے میں بڑی معلومات ہے، آپ سے میں کچھ آپ کے نبی کے بارے میں پوچھوں، آپ مجھے بتائیں گے؟ میں نے کہا آل رائٹ، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، سوال کیجیے، لیکن اس سوال سے پہلے ایک سوال میرا ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا یہ پاور اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے یا مجھے بھی ہے کہ میں بھی سوال کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی ہاں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو طے رہا، آپ مجھ سے میرے نبی کے بارے میں پوچھیں میں بتاؤں گا، اور میں آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں پوچھوں گا آپ بتائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کہا ٹھیک، کہا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا اچھا اب شرط لگاؤ، بیٹ لگاؤ۔ کہا شرط کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا شرط ہی کی تو بات ہے، اتنا بڑا مکالمہ ہو رہا ہے بامبے ایئرپورٹ کے اوپر، تو کچھ شرط ہونی چاہیے۔ کہا کیا شرط رکھو گے؟ ہم نے کہا ہماری طرف سے شرط یہ ہوگی، اللہ اکبر کہیے پہلے، سارے لوگ کہیے اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہماری طرف سے شرط یہ ہوگی تم مجھ سے میرے نبی کے بارے میں سوال کرو، اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اپنا دین چھوڑ دوں گا اور میں یہودی بن جاؤں گا۔ استغفر اللہ بھی کہہ لیجیے۔ لیکن اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو تمہیں دین یہود چھوڑ کر مسلمان بننا پڑے گا۔ اللہ جب اتنی کراری شرط سنی تو کانپ گیا، اور سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے تیار، آئی ایم ریڈی۔ میں نے کہا ہاں ریڈی رہنا، پھرنا نہیں۔ مسلمانوں اس نے جو پہلا سوال کیا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میرے دل میں تھا نبی کے اقوال کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، افعال کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، کردار کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، بیویوں کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، بیٹیوں کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، اصحاب کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، نبی کے سونے کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، نبی کے رونے کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، نبی کی نمازوں کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، بدر کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، حنین کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، خندق کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، خیبر کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال 4 دن کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا، نبی پر اترنے والے قرآن کے بارے میں پوچھے گا بتا دوں گا کہ 23 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ ہاں نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 4 دن تک 63 سال 4 دن تک اس دنیا میں سانس لیتے رہے، اگر پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ سویرے 4:20 پر ہندوستانی وقت کے اعتبار سے 6:50 پر ملک ہندوستان سے 4125 کلومیٹر کی دوری پر مکہ المکرمہ سے بائیں طرف، کعبے سے بائیں طرف، سوق اللیل نامی گلی شاہ بنی ہاشم نامی احاطے میں پیدا ہوئے۔ ہاں وہ کچھ بھی پوچھ لے گا انشاءاللہ میں بتا دوں گا، لیکن مسلمانوں ایک پائے چیز ایسے اس نے مجھ سے پوچھی، ہاں اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ ماشاءاللہ قرآن کا انجینئر بیٹھے ہیں، ایک بار جوڑ جائے نعرہ تکبیر، مفتی سلمان مظہری، نعرہ تکبیر، مدرسہ دارالعلوم۔ بھائی بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، اس بات بہت کم ملتے ہیں، تھوڑا آگے آ جائے بھائی، پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائے، بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، آ جائے۔ ٹھیک ہے سکون سے بیٹھے رہے، اب ایسے ہی بیٹھے رہے، بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بارک اللہ فی علمک و حیاک لک، بارک اللہ فی علمک و صوتک و ازواجک، نہ کہیں بیویاں بیٹھی اولادک کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی سمجھنے والے کم لوگ ہیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے بیان ہو رہا ہوتا تو بڑی جلدی پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے کیا کہتے ہیں بیویوں میں برکت عطا فرمائے، ایک سمجھی نہیں جا رہی ہے۔
ہماری دیکھو بہنیں کتنی مزے سے باتیں کریں. یہ ایسی مخلوق ہے جسے کوئی چپ نہیں کرا سکتا. میں کیا میرا باپ بھی نہیں خاموش نہیں کرا سکتا. یہ نہیں چپ ہوگی اللہ کے لیے. ہاں ہاں میرے دل میں تھا کچھ بھی پوچھے ڈاکٹر کالج بتاؤں گا انشاءاللہ. مسلمانوں یہودیوں کے دماغ پر دیکھو, اس نے مجھے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا, قرآن کے بارے میں پوچھا نہیں, حدیث کے بارے میں پوچھا نہیں, نبی کے اخلاق, کردار, کیریکٹر, اصحاب, نبی کی بیویاں, بیٹیاں, کسی کے بارے میں پوچھا نہیں. اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. اس نے سب سے پہلا سوال کیا, مسٹر سلمان, my first question is what is your short prophet Muhammad's name. بتائیے تمہارے محمد, تمہارے نبی, تمہارے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے. اللہ اللہ. میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی, یہودی اور سوال یہ کر رہا ہے, تلواریں ان کے نام کیا. دماغ دیکھو کتنا چلتا ہے. میں نے کہا میں سنبھلا. وہ سمجھ گئے اسے یاد نہیں ہے, اسے اچھا وہ کی عادت ہے مجھے چھوٹا سمجھ کے چھیڑ دیتے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے اس میں موٹر بڑی والی لگی ہے. بعد میں بیچارے پچھتاتے ہیں. میں نے ایسا فیل کیا جیسے مجھے آتا نہیں ہے. میں نے کہا ویٹ شرط یاد ہے, میں بھی سوال کروں گا آپ سے. کہنے لگا ہاں ہاں بتائیے تو صحیح, واٹ از شارٹ پروفٹ محمد از نیم. بتائیے تمہارے نبی پروفٹ محمد کی تلواریں کتنی تھیں, ان کے نام کیا تھے. میں نے کہا شرط یاد ہے, اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو دین یہود چھوڑ کر مسلمان ہونا پڑے گا, کلمہ دین کا پڑھنا پڑے گا. کہنے لگا آئی ایم ریڈی. میں نے کہا پھر سنو, تیرے شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سبحان اللہ. میں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں. فرسٹ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم بتا, سیکنڈ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم ذوالفقار, تھرڈ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم کذیب, فورتھ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم مجذب. میں نے کہا آقا مدنی کی 9 تلواریں تھیں. پہلی تلوار کا نام بطار ہے, دوسری کا ذوالفقار ہے, تیسری کا کذیب ہے, چوتھی کا رسوب ہے, پانچویں کا مذہب ہے, چھٹی کا الغضب ہے, ساتویں کا الحسب ہے, آٹھویں کا الحزم ہے. میں نے کہا نئی تلوار کا نام القلعی ہے. پلیز ٹیل می ناؤ. اب آپ بتائیے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام ہے. اب بتائیے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کیا ہے. وہ بگلے جانے لگا, سوری مسٹر سلمان, I can't get funny with this family talking about sorry. میں نے کہا سوری کے علاوہ انگریزوں کو کچھ آتا ہی نہیں. کہا آپ کو پتا ہے. میں نے کہا ہاں آئیے اہل اسلام سے پوچھئے, اہل اسلام بتائے گا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام قاہد تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا نام یسحاق تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کے باپ کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھا. کہیے سبحان اللہ. یہ اہل اسلام بتائیں. میں نے کہا چھوڑیے دین یہود, بن جائیے مسلمان, تھام لیجیے ایمان کی دولت, پکڑ لیجیے ہاتھوں میں قرآن. آ جائیے. بڑا شرمندہ ہوا. میری فلائٹ کہ ٹیک آف کا وقت قریب آ گیا. میں فوراً چلا گیا. اس نے میرا نمبر لیا, میری میل آئی ڈی لی اور میرا پرسنل نمبر لیا. حضرت جی میں آپ سے رابطہ کرتا رہوں گا, میں فرانس جا رہا ہوں, میں آپ کی باتوں پر غور ضرور کروں گا. میں تنزانیہ کی فلائٹ پہ بیٹھ گیا. میں بیٹھا پورے طور پر رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا ہوں, اللہ ڈاکٹر کالج کو ذریعہ تو مل گیا ہے, اگر قسمت میں ہدایت ہے تو آپ عطا فرما دیجیے. مسلمانوں منبر رسول پر بیٹھا ہوں. وارانسی 3 مہینے کے بعد وارانسی کی سرزمین پر خطاب کرنے کے لیے مسجد خطابت پر بیٹھنے والا تھا کہ ڈاکٹر کالج کا فون آیا. کہنے لگا مولانا جی آج 3 مہینے کے بعد آپ کی بات کو پر غور کرنے کے بعد آج اس وقت ہم امریکہ کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے بول رہے ہیں اور اپنے پورے پریوار کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اسلام ماشاءاللہ. یہ ہے مسلمانوں کی حقانیت, یہ ہے اسلام کی حقانیت. ہاں ہاں آؤ اسلام کے قریب آؤ, اسلام کے قریب آؤ, اسلام قرآن کے قریب آؤ. یہ مدرسے آپ کو بزدل نہیں, آپ کو طاقت بخشیں گے. آئے کوئی ایسے تو بہت ڈیبیٹ پہ آ جاتے ہیں.
ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے یہاں یو پی سے کم بخت کمینہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، جو ہمارے مسل مشہور ہے وہی حال ہے اس کا۔ وسیم رضوی، جیتیندر نارائن تیاگی اور وسیم رضوی، اب دیکھو پھر سے اس نے اپنا دھرم بدلا ہے، نام بھی بدلا ہے، دوسرا نام کرن اس کا ہوا، اس کا دھرم بھی گیا، اس کا سماج بھی گیا، اس کی بیوی بھی گئی، اس کے بچے بھی گئے۔ دیکھو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ چلا تھا قرآن مٹانے کے لیے، چلا تھا 26 آیتیں ختم کرنے کے لیے، چلا تھا 26 آیتوں کو حذف کرنے کے لیے۔ ہاں اسلام نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، آج در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہاں وہ جو 26 آیتوں پر اس نے اعتراض کیا تھا شہر لکھنؤ کے اندر، میرا خطاب ہوا امین آباد سے، میں نے اسے للکارا، میں نے کہا کوئی اسے بلائے میرے سامنے ڈبیٹ میں بٹھائے، ہاں میں اس کے سامنے کر ثابت نہ کروں کہ ان 26 آیتوں میں امن ہے، تو جو سزا چور کی ہے وہ سزا مفتی سلمان کی ہے۔ جاہلوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ڈیبیٹ میں مزہ تو تب آئے ایک طرف تو بیٹھا ہو دوسری طرف مفتی سلمان بیٹھا ہو، تب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں ہے، تب پتہ چلے گا تجھے کتنا علم ہے۔ جاہلوں کو بٹھا کر 5,000 5,000 روپے پر بکنے والے ان کٹ ملوں کو بٹھا کر تو ان سے ڈیبیٹ کرتا ہے۔ طاقت ہے تو آج دارالعلوم دیوبند کے اندر، آج مظاہر سہارنپور کے اندر، آج فیضان القرآن گجرات کے اندر، آج دار ابو حنیفہ جدہ کے اندر، آج ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر، تجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ سوچتا تھا ہماری ان باتوں سے اسلام کمزور ہو جائے گا، قرآن کمزور ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ میں نے ڈنڈے کی چوٹ پہ کہا تیرے ان باتوں سے نہ اسلام کمزور ہونے والا ہے، نہ قرآن کمزور ہونے والا ہے، نہ مسلمان کمزور ہونے والا ہے۔ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اسلام ہمیشہ زندہ باد رہے گا، تمہاری ان باتوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اے مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی تم اپنے بچوں کو اچھا عالم بناؤ، اچھا مفتی بناؤ، اچھا حافظ صاحب کی مدد کرو، اس مدرسے کو اور مضبوط کرو۔ یہاں تجوید بھی پڑھائی جائے، یہاں اللہ کے قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث بھی پڑھائی جائے۔ ہاں انہی بچوں انہی مدرسوں سے نکل کر بچے حافظ بنے، انشاءاللہ عالم بنے گے، انشاءاللہ قاری بنے گے، انشاءاللہ اسی مدرسے سے انشاءاللہ محدث نکلیں گے، مفسر نکلیں گے، مدبر نکلیں گے، محقق نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے، انجینئر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو مدرسہ بہت دور تک جائے گا۔ ہاں میں بھی ایک دور تھا چٹائی پر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، میں بھی آج لوگ کہتے ہیں مفتی سلمان بہت اچھا بولتا ہے، بڑا علم حاصل کر لیا۔ اے میرے طالب علم بھائیوں، میں نے بڑے پاپا بیلے ہیں، میں نے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں، تب جا کر یہ علم مجھے مل پایا ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ آج میرا باپ تو نہیں ہے لیکن ایک ایسی دولت مجھے دے گیا جو جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی قبر انشاءاللہ ٹھنڈی رہے گی۔ آج میری ماں تو نہیں ہے لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ میری ماں کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ 1500 کلومیٹر کی دوری پر آج ایک دین کی برکت سے ایک بیٹا اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ دولت تو وہی ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ سب سے زیادہ ضرورت قبر میں پڑے گی، حشر میں پڑے گی، میدان محشر میں پڑے گی، جنت میں جانے کے لیے پڑے گی۔ یہ دولت علم کی دولت ہے، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آشنا کرو۔ اے میرے بھائی، آپ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے مدرسے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ان مدرسوں میں ماں کی محبت سکھائی جاتی ہے، باپ کی شفقت سکھائی جاتی ہے، بہنوں سے پیار سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اے لوگوں اپنی ماؤں سے محبت کرو۔ آج ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے پاس ماں نہیں ہے، مجھ سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ میرے پاس باپ نہیں ہے، مجھ سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے۔
جب تک میری ماں زندہ تھی مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس ماں سے کہہ دیتا تھا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی، میرا کام بن جایا کرتا تھا۔ اب میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ پچھلی بار جب میں علاقے میں آتا تھا سلیمان بھائی، میری ماں زندہ تھی، بیمار تھی لیکن زندہ تھی۔ اب میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ میں اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آیا کرتی ہیں، میں رویا کرتا ہوں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ جب بھی چلتا تھا ماں کو فون کر کے کہتا، امی جان اگر مدرسے میں ہوتا یا گھر میں ہوتا تو اجازت لیتا، ورنہ کہتا ماں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آج آتلا جا رہا ہوں، مرشد آباد جا رہا ہوں، مدنی پور جا رہا ہوں، مدنا پور جا رہا ہوں، مغربی بنگال جا رہا ہوں، صوبہ آندھرا جا رہا ہوں، گجرات جا رہا ہوں، راجستھان جا رہا ہوں، امی جان دعا فرما دیجیے۔ میری ماں دعا کر دیا کرتی تھی۔ آخری جو عید تھی وہ میری ماں نے میرے ساتھ گزاری، آخری عید میری ماں نے میرے ساتھ گزاری۔ رمضان سے پہلے مجھے آپ کے مغربی بنگال ہی آنا تھا، قصبہ گولا کے قریب کہیں آنا تھا۔ وہاں جب میں چلنے لگا، صبح کی فلائٹ تھی لکھنؤ سے آپ کے دم کولکاتہ ایئرپورٹ کے لیے میں نکلنے والا تھا، تو صبح کے لیے نکلنے لگا، میری بیٹی میرا بیٹا سارے گھر والے جگ گئے۔ جب میں چلنے لگا تو چلتے چلتے میری بیوی نے کہا، اجی سنو، جب آپ واپس لوٹنا تو آپ میرے لیے نشانی کے طور پہ ایک اچھا سا سوٹ لے آئیے گا۔ میری بیٹی نے کہا ابو جان میرے لیے فراق لے آئیے گا۔ میرے بیٹے نے کہا ابو جان میرے لیے آپ کھلونے لے آئیے گا۔ میری ماں کھڑی ہوئی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان بیوی نے تو سوٹ مانگ لیا، بیٹے نے کھلونے کی فرمائش کر دی، بیٹے نے فراق کی فرمائش کر دی، اماں جان آپ کے لیے کیا لے کر کے ہوں، ماں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میری ماں نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بہنے لگ گئی، اس نے اللہ سے کہا اللہ میرے بچے کو، میری اس بیٹے کی بیوی کو سوٹ چاہیے، اس کے بیٹے کو کھلونا چاہیے، اس کی بیٹی کو فراق چاہیے، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا بیٹا ہی واپس چاہیے، اللہ مجھے میرے بیٹے کو واپس صحیح سلامت لے کے آ جانا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی میری سب سے بڑی دولت ہے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، اللہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت واپس لے کے آنا۔ میں ماں سے لپٹ گیا، دیر تک روتا رہا، ماں نے آنسو کے ساتھ رخصت کیا، واپسی میں ماں سے کہا امی جان دیر ہو جائے گی، گھر پہنچتے پہنچتے آپ سو جائیے گا۔ ہاں گھر کے سارے لوگ سو گئے، بیگم صاحبہ سو گئی، بیٹا بھی سو گیا، بیٹی بھی سو گئی، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کنڈی کھٹکھٹائی ایسا لگتا تھا ماں انتظار کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا ماں جاگی ہوئی تھی۔ فوراً ماں نے دروازہ کھولا، سینے سے لگایا، سر چہرے پر ہاتھ پھیرا، بیٹا تھک گیا ہوگا، برا مت ماننا حقیقت یہی ہے، جب سفر سے لوٹو تو بیوی کی نظریں جیب پر ہوا کرتی ہیں اور ماں کی نظریں بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی ہیں۔ ہاں بیٹے نے کتنی دیر سے کچھ نہیں کھایا ہے، کتنی دیر سے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے۔ ہاں میری ماں بوڑھی تھی، باوجود بڑھاپے کے اس کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے، وہ میرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی۔ میری بھتیجی کہتی دادی جان میں بناتی ہوں نا، میری بیوی کہتی امی جان میں بناتی ہوں نا، میری ماں کہتی نہیں میرا بیٹا بہت دور سے آیا ہے، ماں کے ہاتھوں کی چائے پیے گا تھکن کم ہو جائے گی۔ ہائے 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 جب ماں کے ہاتھوں کی چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا، اللہ کی قسم ہزاروں کلومیٹر کے سفر کی تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب جاتا ہوں گھر وہی ہے، در وہی ہے، دروازہ وہی ہے، تخت وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین وہی ہے، لیکن بیٹھ کر انتظار کرنے والی ماں اب مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ لوگوں میں اپنی ماں کو کھو چکا ہوں۔ 12 جون سن 2022 میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں باہر تھا، فون گیا، امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، پروگرام ملتوی کیا، بھاگا گھر آیا، آدھی رات دیر سے گھر پہنچا، وہ کیا دیکھا ویسے ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے، ویسے ماں انتظار کر کے دروازے تک آیا کرتی تھی، آج ماں لیٹی ہوئی ہے، ویسے ماں بیٹا کہتی تھی، ایسا لگتا ہے آج ماں روٹھ گئی ہے۔
میں ماں کے قریب گیا، ماں کی لاش کو نظروں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بہ رہی ہیں، روتے ہوئے ماں ماں کہہ رہا ہوں، امی امی کہہ رہا ہوں، اماں اماں کہہ رہا ہوں، لیکن آج ایسا لگتا ہے ماں روٹھ گئی ہے، ایسا لگتا ہے ماں کبھی نہیں بولے گی۔ میری بہنیں قریب آئیں، مجھے بٹھایا، بھیا بیٹھ جاؤ، امی کو پریشان نہ کرو۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، اے میرے گھر والوں، اے میری بہنوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دو، مجھے جھوٹا دلاسا نہ دو، مجھے خوب پتا ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا، مجھے ابو کہنے والا بیٹا تو ملے گا، چچا کہنے والا بھتیجا تو ملے گا، مجھے ماموں کہنے والا بھانجا تو ملے گا، بھیا کہنے والی بہنیں تو ملے گی، لیکن آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا، مجھے بیٹا کہنے والی ماں نہیں ملے گی۔ ہاں ہاں نوجوانوں، جس ماں کی گودی میں سر رکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا، اس ماں کو قبر میں سلا کے آیا ہوں۔ جس ماں کی دعائیں لے کر سفر پہ نکلا کرتا تھا، اس ماں کو کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اے لوگوں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، بچے بھی دیے ہیں، لیکن ایک نعمت مجھ سے چھین لی ہے، وہ ماں باپ کی نعمت ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں رات میں اپنی ماں کے حجرے میں جاتا، ماں کے کمرے میں جاتا، امام شافعی کی طرح اپنی ماں کے تلوے دباتا، اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ جب شام کا وقت ہوتا، امام شافعی آتے اپنی ماں کے روم میں اور ماں کے تلوے دباتے۔ بوڑھی ماں کہتی شافعی تو اتنا بڑا وقت کا امام ہے، وقت کا فقیہ ہے، زمانے کا علامہ ہے، اپنے وقت کا فہامہ ہے، مجھ گنہگار کے تلوے اپنے ان مبارک ہاتھوں سے کیوں چھوتا ہے؟ امام شافعی کہنے لگے اماں جان، وقت کے نبی کی ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اماں مجھے اس نعمت سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی کی ماں سونے لگ گئی، شافعی تلوے دبا رہے ہیں، تلوے دبا رہے ہیں، جیسے ماں سونے لگ گئی، امام شافعی جذباتی ہو گئے اور اپنے لب نیچے کیے، ہونٹ نیچے کیے اور ماں کے تلووں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، ماں بھڑک گئی، شافعی کیا کرتا ہے؟ اتنا بڑا وقت کا ولی ہو کر، اتنا بڑا عالم ہو کر مجھ گنہگار کے تلوے چومتا ہے، مجھ کو کیوں گنہگار بناتا ہے؟ امام شافعی رونے لگے، اماں جان مجھے معاف فرما دیجئے، میں جذباتی ہو گیا تھا، اماں جان جب میں نے آپ کے تلوے کو بوسہ دیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا میں نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کے لبوں سے کبھی بد دعا نہیں، ماں دل سے دعا دیتی رہتی ہے۔ میں نے سفر کی حالت میں دیکھا ہوں، ماں کی ہاتھ کی روٹی باسی ہو جاتی ہے، کبھی بے مزہ نہیں ہوتی ہے، ماں مائی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آج میرے پاس میری ماں نہیں ہے، آپ کی اگر موجود ہے آپ اس کی قدر کرو، ورنہ روتے پھرو گے۔ باپ موجود ہے قدر کرو، ورنہ روتے پھرو گے۔ بہنیں موجود ہیں قدر کر لو۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے کہ جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹے پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیتا۔ باپ وہ ہستی ہے جو ساری مصیبتیں خود پر برداشت کر لیتا ہے لیکن بیٹے کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ والدین اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے، بوڑھی ماں کہتی ہے میرے لیے کپڑے نہ لاؤ، بھیا کے لیے لے آؤ۔ بوڑھا باپ کہتا ہے میں اپنے جوتے نہیں لاؤں گا، بٹیا کے لے آؤں گا تاکہ بچوں کی عید ہو جائے، تاکہ بچوں کی عید ہو جائے۔ اس ماں کا احسان کہاں ادا کر پاؤ گے؟ اس باپ کا احسان کہاں ادا کر پاؤ گے؟ اس باپ نے تمہاری پرورش میں اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا، اس ماں نے تمہاری پرورش میں تمہارا تو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلا کر اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ اس ماں کے دودھ کا حق تم ادا کر پاؤ گے؟
نہیں ادا کر پاؤ گے۔ سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سروترین پوجیت۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سروترین پوجیت۔ اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے، اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو خوش کر لیا۔ اے لوگو ماں کی خدمت کرو، اے لوگو باپ موجود ہے اس کی خدمت کرو۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میری طرح روتے پھرو گے، دوبارہ یہ دولت تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہاں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے عمر باقی ہے، بیوی دوبارہ مل سکتی ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو جائے ممکن ہے اللہ دوسری بیٹی عطا فرما دے۔ بیٹا چلا جائے دوسرا بیٹا مل سکتا ہے، لیکن جس دن ماں باپ چلے گئے دوبارہ ماں باپ نہیں مل پائیں گے۔ یہ ایک اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اسی وجہ سے اس کی قدر کیا کرو۔ قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے فتویٰ دیا ہے، اے لوگو ہاں سنو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ امام المفسرین علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، علی الخان نے امام جلال سیوطی نے لکھا، تفسیر مجہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے لکھا، ابن کثیر میں حافظ عباد الدین ابن کثیر نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، اے لوگو وَقَضَىٰ رَبُّكَ فیصلہ آ گیا رب ذوالجلال کا، حکم سنا دیا رب ذوالجلال نے، فیصلہ آ گیا رب کا، جج بن گیا رب ذوالجلال، کیا فیصلہ سنا دیا؟ اللہ تعبدو الا ایہا، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے نوجوان بیٹے سن، تجھے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں، تجھے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیرے باپ نے، اپنی کمر کو ٹیڑھا کر لیا تیرے باپ نے، اپنے جسم کو کمزور کر لیا تیری ماں نے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ ہے کوئی طاقتور مرد آتلا کے اندر جو 2 کلو کا پتھر اپنے پیٹ پر 9 مہینے باندھ کے دکھائے؟ ارے 2 مہینے تو 9 مہینے تو دور کی بات، کوئی 2 مہینے میں نہیں باندھ سکتا، 2 مہینے بھی بڑی بات ہے، 2 دن نہیں باندھ سکتا۔ ماں بیچاری کو دیکھو، 9 مہینے یہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، ہاں ابا تو پڑے سوئے ہوئے ہیں، بیچاری کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کروٹیں بدلتی ہے، ڈاکٹر کے پاس دکھانے گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے یہ چیز نہیں کھانی ہے، تیرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ ماں کی وہ چیز فیوریٹ تھی، ماں نے وہ چیز کھانی بند کر دی، ماں نے وہ چیز کھانی ترک کر دی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ کو نہیں لیٹنا ہے، تیرے بچے کو نقصان پہنچے گا، ماں نے اس کروٹ لیٹنا بند کر دیا۔ ابا بڑا سویا ہوا ہے، بیچاری کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، الجھن کلیجے میں پڑ رہی ہے، وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتی ہے، نیند نہیں آتی، آنگن میں ٹہلتی ہے، کبھی چھت کے اوپر چڑھتی ہے، کبھی ستاروں کو دیکھتی ہے، کبھی چاند سے باتیں کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا، غلاظت گندگی میں ڈوبے ہوئے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے ماں، 9 مہینے
2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाती है माँ, चलना सिखाती है माँ, बोलना सिखाती है माँ, खाना खिलाना सिखाती है माँ, कपड़े पहनना सिखाती है माँ। हाँ हाँ, खाला की पहचान कराती है माँ, मामा की पहचान कराती है माँ, समाज की अच्छी बुरी पहचान कराती है माँ, कलमे तैयब सिखाती है माँ, नमाज पढ़ना सिखाती है माँ। ऐ लोगो वहनन अला वहनियो, बोझ पर बोझ उठाती है तुम्हारी माँ। तुम इस माँ की माँ के हक को कहाँ अदा कर पाओगे? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जाबिर देख, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, फइन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। ऐ नौजवानों, अगर तुमने आज अपने माँ बाप की कदर नहीं की तो याद रखो, कल को तुम्हारे भी औलाद होने वाली है, तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर तुम्हारी औलाद वही सलूक तुम्हारे साथ करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। ऐ लोगों, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अपने माँ बाप की खबरगिरी करो, उनके साथ हुस्ने सलूक करो। बस आखिरी बात, जहाँ माँ बाप की बात आई वहीं बेटियों की और बहनों की भी बात करना जरूरी है। ये भी तबका बड़ा मजलूम है, इसको भी समाज में बड़ा सताया जा रहा है। ऐ लोगों, बहनों को कभी न रुलाना, तुम्हारी वजह से न तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आए, न तुम्हारी बहन की आंखों में आंसू आए, न तुम्हारी बेटी की आंखों में आंसू आए। बस यही गुजारिश करके फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। ये एक बहन का पैगाम है जिसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है। हाँ, और उसने मुझसे कहा है हजरत जी, ये मेरा पैगाम मुल्क हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ आप जाए तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को पहुँचा दीजिए, ताकि किसी बहन के भाई की बहन की आंखों में आंसू न आए। हाँ, वो पैगाम क्या है? एक बहन का मेरे पास फोन आया, रो करके कहने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को खत्म हुए, अब्बा को इंतकाल के हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते, मैं गरीब हूँ, भाई मेरे मालदार है, ये सोच कर फोन नहीं उठाते। बहन कुछ मुझसे मांगने लगे ना लगे, हजरत जी आप भाइयों से कह दीजिए बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, बहन तो भैया के प्यार की भूखी है। 3 महीने हो गए अब्बा के जाने के बाद, ये कान भैया की आवाज सुनने को तरस गए हैं। कह दीजिए वो मुझे भूल गए हैं, मैं उन्हें नहीं भूली हूँ। जब भी नमाज पढ़ती हूँ, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने लिए दुआ बाद में करती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए करती हूँ। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना। हजरत जी मेरे भैया से कह दीजिए मुझसे फोन पे बात कर ले, भैया की बड़ी याद आ रही है। जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने अपने दिल में महसूस किया, बहनें बाप के इंतकाल के बाद भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। नौजवानों, अभी तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब मुझसे एक वादा करो, अगर आप अपनी ससुराल को दिन में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन वादा करो इंशाअल्लाह अपनी बहन को हफ्ते में एक बार जरूर याद करोगे। कहते हो इंशाअल्लाह? कितने वादा करते हैं इंशाअल्लाह? सारे हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। एक मरतबा हफ्ते में इंशाअल्लाह जरूर याद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बहना आप कैसी हैं? आपा जान आप खैरियत से हैं? बहना आप खैरियत से हैं? अल्लाह ने मुझे 5 बहनें दी हैं और मैं 5 बहनों से छोटा हूँ, 5 बहनें मुझसे बड़ी हैं, बेलौस मुझसे मोहब्बत करती हैं। अल्लाह आपकी भी बहनों को सलामत रखे, मेरी बहनों को भी सलामत रखे। जब तक उस बहन ने मुझे नहीं कहा था, मैं भी अपनी बहनों को हफ्ते में एक रोज फोन करता था, लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने अपने दिल में महसूस किया, बहनें बाप के इंतकाल के बाद भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। हाँ, नौजवानों तुम उनकी ससुराल में फोन कर दिया करो, ससुराल में उनका मान बढ़ जाएगा, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। कितनी सास ऐसी है जो ताना देती है कि तेरे भाई तुझे याद नहीं करते। हाँ, अगर किसी का फोन आए, बहनें नहीं बताती, तेज बात नहीं करती, अगर मायके से फोन आ जाए, भतीजा फोन कर दे, भाई फोन कर दे,
بھابیاں فون کر دے تو بہنیں بہت تیز تیز بات کرتی ہے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے اس کے مائکے والے اسے یاد کر رہے ہیں، اس کا بھیا اسے یاد کر رہا ہے، اس کی بھابی اسے یاد کر رہی ہے۔ ہاں ہاں، تمہارے ایک فون سے اس بہن کی کمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بہنیں باپ کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں۔ تم نے تو نہیں پوچھا ہوگا، میں نے ایک بہن سے پوچھ لیا، بہنا کیوں رو رہی ہے؟ رو کر کے کہنے کی حضرت جی تمہیں پتہ نہیں ہے ابا کا جنازہ اٹھ گیا، مائکے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھیا فون بھی نہیں کریں گے، لیوانے بھی نہیں آئیں گے، مت کہنے دیا کرو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو، کہا کرو بہنا ابا نہیں تو کیا ہوا، اماں نہیں تو کیا ہوا، جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ نوجوانوں، کبھی کبھی برے طور پر بہنوں کو لینے کے لیے اس کے سسرال پہنچ جایا کرو۔ عید کا موقع ہے، اپنی بیوی کو 10,000 کا جوڑا دو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، ایک 500 کا جوڑا، ایک 500 کا سوٹ لے کر اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، 100-200 کی سوئیاں لے کر عیدی لے کر پہنچ جایا کرو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں، سارے محلے کو دکھاتی پھرے گی، سارے محلے کی عورتوں میں ہنگامہ کر دے گی، دیکھو مائکے سے میرا بھیا آیا ہے، میرے لیے سوٹ لایا ہے، میرے لیے عیدی لایا ہے، میرے لیے سوئیاں لایا ہے، میری اماں نہیں ہے، میرے ابا نہیں ہے، ہاں لیکن میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے، میری بھابی میرا بڑا خیال کرتی ہے، دیکھو میری بھابی نے میرے لیے عیدی بھیجی ہے، میرا بھیا میری عیدی لے کر کے آیا ہے۔ کبھی کبھی بہن کو لینے پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو گھر ہو کر کے آئے، بہن آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی دال اور سبزی روٹی کھائے گی تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ کی قسم اللہ آپ کے گھر میں اتنی برکت کرے گا کہ برکتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی لقمہ بنا کر اس کے منہ میں رکھ لیا کرو، کبھی اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو، کہا کرو بہنا جب میں چھوٹا تھا تو یوں ہی چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر تو مجھے کھلایا کرتی تھی، بہنا آج میں بڑا ہو گیا تو کیا ہوا، بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، ہے تو آج بھی بھائی بہن، ہے تو آج بھی ایک آنگن میں کھیل کر بڑے ہوئے، ہے تو آج بھی محلے کی گلی میں کھیل کر بڑے ہوئے، بہنا یہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہیں گی۔ کبھی کبھی بہن کو کچھ ہدیہ دے دیا کرو، کہا کرو بہنا مجھے خوب یاد ہے ابا جان جب بازار جاتے تھے کوئی چیز کھانے کی لاتے تھے، میرا حصہ الگ لگتا تھا، تیرا حصہ الگ لگتا تھا، میں اپنے حصے کی چیز کھا لیتا تھا، تو بچا کے رکھا کرتی تھی، جب کھاتی تھی اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی تھی۔ اے میری بہنا میں تیری ان محبتوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہو ان کی خدمت کرے، پڑھائے لکھائے، جب وہ بڑی ہو جائیں دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے، اور شادی کے بعد بھی ان کی خبرگیری کرتا رہے، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ہاں ماں کی خدمت کرو، بہنوں کے حقوق ادا کرو، بیٹیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ہر ایک سے محبت کرو، کسی کے ساتھ نفرت نہ کرو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ گزارو۔ ہاں یہ خوبصورت محبت سے بنے گی، نفرت سے نہیں بنے گی۔ تکبر نہ کرو، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ حسد کو پسند نہیں کرتا، جلن کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو
المسلم ليس المؤمن بالدهان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء رواہ المسلم۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں حسد نہ کرنا، جلن نہ رکھنا، اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، انصاف کی بات کرنا، محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، محبت کے ساتھ رہنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، حقدار کو حق دینا، کسی کا حق کھا کر کے نہ جانا ورنہ قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اب تک تو زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد ارادہ کرو، وعدہ کرو، انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔